الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور دینی بھائی، اللہ تعالی نے جہاں ہمیں احسان فرما کر اشرف المخلوقات میں پیدا فرمائے، وہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان رہا کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی ایک عظیم دولت عطا فرمائی. ویسے تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. آدمی اگر صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں کا احصا کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، نہیں گن سکتا.
اس لیے کہ آدمی جو یہ سانس لیتا ہے، ہم یہ ایک سانس لیتے ہیں اندر اور ایک باہر نکالتے ہیں، یہ ہر سانس کا لینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو واپس باہر نکالنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سوچ لو کہ آدمی ایک مرتبہ سانس تو لیتا ہے لیکن وہ اندر گئی ہوئی سانس واپس نہ نکلے، آدمی تڑپ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو دن بھر میں آدمی کتنی سانسیں لیتا ہے، اور اس کے علاوہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمت ہے۔ اللہ خود نہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اور آدمی جب ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور ناشکری سے دی ہوئی نعمتیں اللہ واپس لے لیتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب تعالی شانہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، اس پر احسان مانو گے، میں نعمتیں عطا کرتا چلا جاؤں گا، میری نعمتوں کی بارش تم پر ہوتی رہے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ گن نہیں سکتے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرو گے، میں دی ہوئی نعمتیں واپس لے سکتا ہوں، میں نعمتیں دے بھی سکتا ہوں، نعمتیں لے بھی سکتا ہوں۔ ہر وقت ہم اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں اس لیے مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو، مال دولت، بیوی بچے، کثیر تعداد میں سب چیزیں۔ ایک مرتبہ آزمائش اور امتحان کے طور پر آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر برسائی گئی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے، سونے کی ٹڈیاں۔ اب تعالی شانہ نے فرمایا اے ایوب، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود اس دنیا کی چیز کو، اس سونے کی ٹڈی کو تو جمع کرتا ہے، دنیا کا حریص بن گیا ہے کیا؟ یہ دنیا جمع کرنا یہ تو اہل دنیا کا کام ہے، تم نبی ہو کر یہ سونے کی ٹڈیاں کیوں جمع کرتے؟ چونکہ نبی تھے اس لیے جواب بھی ویسا ہی دیا جو نبی کے شائن نشان تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو نہ معلوم کیا سے کیا جواب دیتے تھے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے جواب دیا الہ العالمین، اے پروردگار عالم، تو نے بہت ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے اس بات کا اقرار ہے، لیکن یہ سونے کی ٹڈیاں یہ بھی تیری نعمت ہی ہے، اگر میں اس کو نہ لوں تو یہ تیری نعمت کی ناقدری ہو جائے گی، میں تیری نعمتوں کی قدردانی کے خاطر اس کو اپنے پاس جمع کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔
حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں پیسے کو الٹے ہاتھ سے نہیں پکڑا. ہم نے کبھی اس چیز کا اہتمام نہیں کیا. یہاں سے پیسے آتے ہیں تو یہ ہاتھ سے، ادھر سے آتے ہیں تو یہ ہاتھ سے. تو حضرت نے کبھی زندگی میں پیسے الٹے ہاتھ سے نہیں لیے اور فرماتے تھے کہ یہ مال دولت انسان کی ضرورت ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس لیے اس نعمت کی صحیح قدر دانی یہ ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ سے لیا جائے. بزرگوں کے یہاں ان چیزوں کے آداب سیکھنے کے ملتے ہیں، نعمتوں کی قدردانی سیکھنے ملتی ہے. دنیا میں انبیاء اکرام جو تشریف لاتے ہیں یہی سکھاتے ہیں لوگوں کو. بندوں کا کنیکشن جو اللہ سے ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑنے کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لاتے ہیں. نبی تو سمجھاتا ہے، دعوت اللہ کے لیے محنت اور کوشش میں لگا رہتا ہے. لیکن جس طرح 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اس طرح آدمی بھی ایک ہی طرح کے ایک ہی مزاج کے نہیں ہوتے. کسی کو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، کسی کو تھوڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے، کسی کو بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے اور کسی کو کبھی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن نبی کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا. یہی توحید کی دعوت لے کر نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے. اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بھی یہ توحید ہے. آدمی اگر اس توحید کو لے کر آخرت میں جائے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس توحید کو، ہمارے اس ایمان کو قبول کر لیا، ہمارا بیڑا پار. اس لیے اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے ہیں یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو قبول فرمایا تو ہمارا بیڑا پار. وہاں قیامت کے دن بھی انسان جس طرح دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت رہی وہاں بھی جھوٹ بولے گا. وہاں بھی کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس پر مجھے سزا ملے. اور جن لوگوں کو سزا ملنے والی ہے ان کے حق میں فیصلے ہو گئے ہیں، پھر وہ اللہ کے حضور ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے. جب بندوں کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ کچھ نیکی کر لوں، نیک اعمال کر لوں، کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. ایک چانس مل جائے، ایک موقع مل جائے. لیکن اللہ فرمائیں گے کہ اب وہ مہلت ختم ہو گئی. سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. حق تعالی شانہ فرمائیں گے جواب میں، میرے بندے کیا میں نے تمہیں دنیا میں اتنی نعمتوں کے ساتھ اتنی عمر اور اتنی زندگی عطا نہیں فرمائی کہ اگر اس میں کوئی نیکی حاصل کرنا چاہے، نصیحت پکڑنا چاہے، وہ نصیحت حاصل کر لیتا. اتنی زندگی تمہیں عطا فرمائی ہم نے کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تھے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے. اور صرف یہی نہیں کہ تمہیں عمر دے کر ہم نے چھوڑ دیا. فرمایا اللہ نے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. اب تعالی شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندے یعنی میرے نبی
میرے بھیجے ہوئے پیغمبر یہ کہ بات دیگرے تمہارے پاس آتے رہے، ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے۔ زندگی بھی ہم نے طویل عطا فرمائی اور ساتھ میں رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے نبیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نذیر کی تفسیر علماء نے مختلف فرمائی ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نذیر سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لاتے رہے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ بندوں کو اللہ کی وحدانیت سکھائے، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائے، اس لیے انہیں نذیر کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نذیر سے مراد ہے سفید بال۔ جب آدمی کے سر میں، اس کی داڑھی میں سفید بال آتے ہیں تو وہ اس کو ڈراتے ہیں کہ دیکھ اب تیرے جسم پر، تیرے سر میں، تیری باڈی میں بال سفید ہونے شروع ہو گئے، معلوم ہوتا ہے کہ تو جو وقت لے کر آیا ہے وہ وقت اب ختم ہو گیا، اب بھی تو سنبھل جا، سابقہ زندگی سے تائب ہو جا، توبہ کر لے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نذیر سے مراد انسان یعنی آدمی کے پوتے، لڑکے کے لڑکے، جب آدمی کے یہاں پوتے گھر میں آتے ہیں اور وہ دادا بنتا ہے تو اب پوتے دادا سے زبان حال سے کہتے ہیں کہ دادا جی آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے، آپ جگہ اپنی چھوڑیے تاکہ آپ کی جگہ ہم آ سکیں۔ یہ اتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس لیے صاحب معرف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ایک واقعہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کا ملک الموت سے واسطہ پڑا، ملاقات ہوئی، موت کا فرشتہ۔ اس آدمی نے کہا ملک الموت سے کہ بھائی تمہارا عجیب معاملہ ہے، دنیا کا تو یہ قانون ہے کہ دنیا کی عدالتیں جب کسی کے اوپر مقدمہ چلتا ہے تو اسے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے، اب اس کی جواب دہی کے لیے تمہیں حاضر ہونا ہے، پہلے سے اس کو نوٹس بھیجتے۔ اور تمہارا یہ عجیب معاملہ ہے، نہ کوئی نوٹس دیتے ہیں، نہ کوئی خبر دیتے اور سیدھے ہاتھ دھمکتے ہیں اور روک کر کے چلے جاتے ہیں۔ ملک الموت کہنے لگا کہ بھائی دنیا میں جتنے نوٹس میں دیتا ہوں شاید ہی اتنے نوٹس کوئی دیتا ہوگا، لیکن تمہارا معاملہ عجیب ہے کہ میرے نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتے، اس کو دھیان میں نہیں لیتے۔ اور اس کے بعد ملک الموت نے اسے کہا کہ بھائی تیرے بدن میں جب تیز بخار آ جائے تو سمجھ لے کہ یہ میری طرف سے نوٹس ہے، بخار کا آنا یہ بھی نوٹس ہے، جب سفر کی تیاری کرو۔ جب تیرے سر کے بال سفید ہونے لگی یہ بھی میرا نوٹس ہے۔ جب تیرے گھر میں بچوں کے بچے پیدا ہونے لگے سمجھ لے کہ یہ بھی میرا نوٹس ہے۔ اتنے نوٹس میں بھیجتا ہوں ایک ایک کر کے، لیکن تم لوگ کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے، لائف ہماری بہت بڑی ہے، اور اسی غفلت میں چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی عطا کی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی طرف سے غفلت میں ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی، اور دوسری یہ فرصت اور فراغت۔ یہ دو نعمتیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی کہ اکثر لوگ اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ ہمارے پاس بہت سارا وقت پڑا ہے لیکن غفلتوں میں گزر رہا ہے۔
اور ہمارے اکابر کے حالات دیکھیے کہ ایک ایک منٹ کو کیسے کام میں لیتے. حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. مصنف ہیں، محدث ہیں، شارح بخاری ہیں، اور انہیں جبل العلم کہا جاتا ہے، علم کا پہاڑ. اتنے اونچے درجے کے عالم اور بزرگ ہیں. لیکن ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب تالیف تصنیف فرماتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اس زمانے میں وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، چھیل کر اس کو روشنائی میں ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے. لکھتے لکھتے جب وہ جو قلم ہوتا تھا لکڑی کا، اس کا قط جب خراب ہو جاتا دوبارہ اس کو چھری سے تیز کرنا پڑتا. تو فرماتے ہیں کہ جتنی دیر چھری سے اس کا قط بنانے میں اس کو دھار نکالنے میں لگتی تھی، اس وقت کو بھی ضائع نہیں فرماتے. اس وقت کے اندر حضرت یہ کلمہ پڑھتے تھے، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ پورا وقت تو لکھنے میں جا رہا ہے، لیکن یہ جو 1-2 منٹ تصنیف کے کرتے کرتے جب قلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے. یہ اہل اللہ کے یہاں وقت کی قدر ہے. ہمارے پاس گھنٹوں پڑے ہوئے لیکن کوئی قدر نہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بتلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے وقت کو تول کر خرچ کرتا ہوں، تھوڑا بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. اور فرماتے ہیں کہ جو بیت الخلا کا وقت ہوتا ہے، لیٹرین ٹوائلٹ میں جانے کا، ہمارے گجراتی میں اس کو شوچالیہ کہتے ہیں. سوچنے کی جگہ وہاں آدمی بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی ذکر اللہ تو نہیں کر سکتا، اس جگہ پر بیٹھ کر ذکر بھی نہیں ہو سکتا. تو اتنا وقت جو ہوتا ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا، اسے بھی میں ضائع نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ میں اپنی ضرورت پوری کرتے کرتے بیت الخلا کا جو لوٹا ہوتا ہے اس لوٹے کو صاف کر لیتا ہوں، دھو کر اچھی طرح سے، اور جہاں جہاں دھونے کی ضرورت ہے وہاں ضرورت پوری کرتے ہوئے صفائی کر لیتا ہوں، تاکہ یہ وقت بھی کام میں لگ جائے اور بعد میں آنے والوں کو صاف ستھرا لوٹا استعمال کرنے کے لیے ملے. کوئی آدمی ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ ہمارا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے؟ یہ اونچی سوچ والے آدمی کو انسان کا کام ہوتا ہے. اپنے وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرتے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان جو کام کرتا ہے یہ 3 قسم کے ہیں. ایک کام تو وہ ہے کہ جس کے کرنے میں فائدہ ہے، یا تو دین کا فائدہ یا دنیا کا فائدہ. اور دوسرے نمبر پر جو کام ہے اس میں مضرت اور نقصان ہے، یا تو دین کا نقصان ہوگا یا دنیا کا نقصان. اور تیسرا ایک کام ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں نہ نقصان ہے نہ نفع ہے، نہ دین کا کوئی نفع نہ دنیا کا کوئی نفع، نہ یعنی اس میں نفع بھی نہیں ہے اور نقصان بھی نہیں. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا درجہ جو ہے کہ جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، حقیقت میں ایمان والے کے لیے اس میں بھی نقصان ہے. اور اس کے بعد فرمایا حضرت نے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی جزیرے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے بہت بڑا سونے کا پہاڑ دیکھا. اب اس پہاڑ کا جو مالک ہے وہ اگر ہم سے کہتے کہ بھائی یہ سونے کا پہاڑ ہے، تم جتنا چاہو اس میں سے سونا توڑ کر لے جاؤ، لیکن دھیان رہے
کہ میں کبھی بھی کسی بھی وقت تم کو یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ اب وہ آدمی سونا کتنی محنت سے اور کتنی تلدیدی سے، کتنی فکر سے توڑے گا۔ وہ جانتا ہے کہ ذرا بھی میں ٹھہروں گا، اسٹاپ کروں گا تو اتنا سونا مجھے کم ملے گا، مجھے نقصان ہوگا۔ وہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، جتنا ہو سکے وقت سے فائدہ اٹھا کر وہ سونا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایمان والا، دوسری ایک مثال تھی کہ ایک آدمی سفر میں نکلا، بہت سارا مال و دولت اس کے پاس ہے سفر میں خرچ کے لیے، جلدی سے ختم ہو گیا، تھوڑا سا بچا ہے۔ اب وہ تھوڑے سے بچے ہوئے توشے کو اور اس پیسے کو وہ احتیاط کے ساتھ ضرورت کے بقدر خرچ کرے گا۔ فرمائے کہ انسان کی زندگی بالکل اسی طرح سے ہے، اسے نکڑوں پہ بیٹھ کر ضائع کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، اس کو فضولیات میں لگائیں گے اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث شریف میں آدمی جب سبحان اللہ کہتا ہے، کتنے 2-3 سیکنڈ لگے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ پڑھتا ہے تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ 5-7 منٹ میں 2 کلمے ہو گئے، لیکن ہمیں اس کی ابھی ویلیو معلوم نہیں، اس کی قدر معلوم نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بندہ جب سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تیرے سبحان اللہ کہنے سے میری ذات پاک ہونے والی نہیں، لیکن مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی تیری زبان ضرور پاک کر دوں گا۔ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تیرے الحمدللہ کہنے سے میری تعریفات میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، لیکن مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی تیری تعریفات کے دنیا میں ڈنکے بجا دوں گا۔ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ فرماتے میری کبریائی میں تیرے اللہ اکبر کہنے سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے پروردگار عالم ہونے کی قسم، میں تیری بڑھ کری کہ میرے تیرے مرتبے کے دنیا میں ڈنکے بجا دوں گا۔ آدمی تسبیحات پڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں اس کے لیے سنوارتے جاتے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا حصہ فضولیات میں لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے 50، 60، 70 سال کی، اسی کے اوپر آخرت کا دار و مدار ہے۔ آدمی یہاں جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی اتنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔ دنیا میں آدمی کو جب بہت زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوور ٹائم کرتا ہے، اور اوور ٹائم میں اس کو ڈبل ویجز، ڈبل تنخواہ ملتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں زیادہ کام کروں گا زیادہ پیسے جمع ہوں گے۔ یہ صرف دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں، آخرت کے لیے اگر اوور ٹائم کام کرے تو سوچیے کہ وہاں اللہ کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ 5 وقت کی نمازیں یہ تو ہمارے لیے آن ڈیوٹی ہے، اس کو تو ہر حال میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو سنن ہے، نوافل ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں ہیں، یہ تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہیں، دعوت و تبلیغ ہیں، یہ سارے کام ہم جتنے زیادہ کریں گے ہماری آخرت کتنی زیادہ سنورتی چلی جائے گی۔ تو آج کا ہمارا سب سے بڑا پیغام اور میسج یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو تول تول کر خرچ کرے، نیکی میں لگائے، دین کے کاموں میں لگائے۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ ایک دن مر کر میرے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کا مال و دولت کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ دھوکے باز، وہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس کے ایمان کا دشمن ہے، وہ کہیں تمہیں اپنے رب سے غافل نہ کر دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے ہمیں اپنی غفلتوں سے باہر آنا ہے، اپنی غفلتوں سے باہر آ کر ہمیں اپنے وقت کو کام میں لگانا ہے۔ آج ہم اس مجلس میں یہاں بیٹھ کر اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اپنے اس قیمتی لمحات کو دین کے کام میں صرف کریں گے، اللہ کی یادوں میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ حاضری ہمارے حاجی یوسف بھائی جو کٹھور سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہمارے اختر بھائی شیخ کے ساتھ مشورہ کیا کہ جمعہ کے اندر ہماری مسجد مدینہ مسجد کڑوت کے اندر حاضر ہو کر کچھ دین کی نسبت سے باتیں پیش کی جائے، تو ان کے حکم پر اور ان کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا اور یہ چند منٹ آپ کے سامنے دین کی باتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو اور سن کر دوسروں کو پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اجر عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔